نواز شریف صاحب کا کیس تھا جس میں اپنے سے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ ان کو تمام زندگی کے لیے نااہل کر دیا گیا. وہ بھی ایک نظریہ ضرورت تھا. کیا یہ بھی کوئی نظریہ ضرورت ہے؟ یہ جو آئین بار بار لکھا جا رہا ہے یہ کام تو پارلیمان کا نہیں تھا. تو یہ جو آئین بار بار لکھا جا رہا ہے یہ بھی کیا نظریہ ضرورت ہے؟ یہ جو ضمانت دی جا رہی ہے آنے والے وقت میں نہ کیے ہوئے جرم کے خلاف کہ اگر آپ جرم کر بھی دیں تو آپ کی ضمانت ہے. بھائی یہ کون سے ملک کا قانون ہے؟ یہ دنیا کی کون سی قانون کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس تاریخ سے لے کر فلاں تاریخ تک آپ جو مرضی جرم کر لیں آپ کو نہیں پکڑا جا سکے گا؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ پھر آگے کیوں نہ لگیں؟ جب آپ کو ضمانت ہے کہ آپ کو نہیں پکڑا جائے گا تو اگر آپ کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگا کے خاک کر دیں تو پھر آپ کو پکڑ تو کوئی نہیں سکتا ہے. آپ کی تو ضمانت ہے, آنے والے وقت میں بھی ضمانت ہے, ہونے والے جرم کی بھی ضمانت ہے. تو پھر جرم کیوں نہیں ہوگا؟ پھر ریڈیو پاکستان کی عمارت کیوں نہیں جلے گی؟ پھر جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کیوں نہیں ہوگا؟ پھر عسکری ٹاور کو آگ کیوں نہیں لگائی جائے گی؟ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ آگ صرف فوج کی تنصیبات تک میں نہیں رہے گی لمیٹڈ. یہ آگ آپ کے گھر بھی آئے گی. اگر فیصلے یہ کیے جا رہے ہیں کہ آپ جو بھی جرم کر لیں آپ کو ضمانت دی جاتی ہے, تو اگر آپ کی گاڑی کو آگ لگائی جائے گی یا آپ کے گھر میں بلوائی آئیں گے تو انہیں کون روکے گا؟ مگر اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہ کیوں رکیں گے جب یہاں پہ ایک نیا عدالتی نظام اور نئی طرح کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں جن میں کہا جا رہا ہے کہ تم جو مرضی جرم کر لو اب سے لے کر اگلے 3 مہینے تک تمہیں کوئی نہیں پکڑ سکتا, تمہاری ضمانت ہے. تو کاہے کی حکومت؟ کاہے کی حکومت جو پکڑ ہی نہیں سکتی جرم کرنے والے کو؟ کاہے کا آئین جس میں لکھا گیا ہے کہ جرم کرنے والے کو پکڑا جائے گا؟ اور کاہے کا قانون؟ تو جس ملک میں نہ آئین رہے, نہ قانون رہے, نہ ریٹ آف دا اسٹیٹ رہے کہ وہ مجرم کو یا ملزم کو پکڑ سکے, وہاں پہ غدر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اور اس غدر کو اگر آج نہیں روکا گیا تو یہ غدر یہاں سے نکلے گا اور آپ کے گھر بھی بھسم کر دے گا. اگر ہماری تنصیبات, ہماری وہ تنصیبات, ان لوگوں کی تنصیبات جن کا فرض ہے کہ وہ شہادت لے کر اس ملک کو بچائیں, اگر وہ مجرموں سے محفوظ نہیں تو بھائی آپ کو کون بچانے آئے گا؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور میں یہ بار بار پوچھتا ہوں کہ اس نظریہ ضرورت میں کیا ضرورت تھی جسٹس منیر صاحب کی؟ وہ تو تاریخ میں رقم ہو گئی اور سب کو معلوم ہے. مگر یہ جو فیصلے آج آ رہے ہیں ان میں عوام آپ سے پوچھ رہی ہے, عوام ان فیصلوں کو سے میں سوال پوچھ رہی ہے کہ آج یہ کیا ضرورت ہے جس کے لیے یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں. تاریخ میں تو یہ رقم ہوں گے اور تاریخ تو یہ سوالات ضرور پوچھے گی کہ ہونے والے جرم کی ضمانت آپ نے کیسے دی؟ جو جرم ہوا اس میں ضمانت دی, جو جرم نہیں ہوا اس میں ضمانت دی, جو جرم ہونے والا ہے اس میں ضمانت دی. تو پھر یہ اس بات کی ضمانت آپ 220 ملین لوگوں کی کیوں نہیں دیتے؟ آپ 22 کروڑ لوگوں کو کیوں یہ طاقت نہیں دیتے کہ وہ جو مرضی جرم کریں ان کو ضمانت ہے؟ وہ جہاں مرضی آگ لگائیں, وہ جس کا مرضی گھر بھسم کریں, وہ جس کے مرضی گریبان پہ ہاتھ ڈالیں, وہ جتنی مرضی بسیں جلا دیں, سڑکوں کے اوپر ادھم مچائیں, سرکاری املاک تباہ کر دیں, پھر اگر یہ حق صرف ایک جتھے کو حاصل ہے تو پھر یہ 22 کروڑ لوگوں کو یہی حق کیوں حاصل نہیں ہے؟ یہ کیا ہے کہ ایک غریب آدمی تو عدالت میں پیش ہوتا ہے اور جیب کاٹنے پہ اس کی ضمانت نہیں ہوتی, اور یہاں پہ
सारा मुल्क जल के भस्म हो गया। यहां पे $250 मिलियन की करप्शन हुई, वजीर आजम के हुक्म पे हुई। वजीर आजम ने अपने मुशीर को काबीना से इजाजत लेके दी कि वो इंग्लिस्तान जाए, इंग्लिस्तान जाके मलिक रियाज साहब का अकाउंट दे हुकूमत पाकिस्तान के बिहाफ पे, और ये कहे कि सरकार को नहीं, सरकार के खजाने में नहीं, बल्कि मलिक रियाज के अकाउंट में ये पैसे जमा करवाओ। तो आप मुझे बताइए कि जो बाकी लोग हैं जो छोटे छोटे जुर्म करके 8-8 साल जेलों में बैठे रहते हैं, उनका क्या जुर्म है भाई? फिर आप ऐसा करें जैसे आपने पहले आइन लिखा है, जैसे आपने पंजाब की में आइन लिखा था, बिल्कुल उसी तरह नया आइन लिखिए और उसमें लिखिए कि हर एक को पाकिस्तान में 22, ये रियासत मदीना है ना, इसमें सब बराबर है, इसमें कोई बड़ा आदमी नहीं है, ये कोई जागीरदाराना निजाम नहीं, कोई फ्यूडल निजाम नहीं है जिसमें एक जागीरदार या फ्यूडल लॉर्ड बैठ के कहता है कि भाई अगर तुम झगड़ोगे तो मैं इंसाफ करूंगा, अगर तुम्हारी जमीन का कोई पानी काटेगा तो मैं इंसाफ करूंगा, अगर तुम्हारे बच्चों के साथ कोई ज्यादती करेगा तो मैं इंसाफ करूंगा। लेकिन तुम यह समझो कि मेरा बच्चा तुम्हारे बच्चे के साथ जुल्म करे और इंसाफ हो, या तुम यह समझो कि मैं जमीन किसी की ले जाऊं और कोई इंसाफ मेरे गिरेबान तक कोई पहुंचे, ये नहीं होगा। भाई छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, ये नहीं होगा। इस वजह से हम आप सब की तरफ देख रहे हैं, अदालती फैसलों की तरफ देख रहे हैं इंसाफ के लिए। जस्टिस मुनीर को मत दोहराइए, भुट्टो साहब के केस को मत दोहराइए, नवाज शरीफ साहब के केस को मत दोहराइए। यह नहीं हो सकता कि आप रात की तारीकी में नवाज शरीफ की बेटी को तो जेल में उसकी नजरों के सामने जवान बेटी को घसीट के ले जाएं, और यह नहीं हो सकता कि एक तरफ तो आप 1-1.5 साल के अंदर 400-500 पेशियां करवाएं, रोज पेशियां करवाएं, और दूसरी तरफ वही अदालतें खान साहब को कहें कह रहे भाई आज नहीं आ सके, चलिए कल आ जाइएगा, कल नहीं आ सके, चलिए परसों आ जाइएगा। अरे भाई ऐसा करें, हम शाम तक अदालत खुली रखते हैं, शाम तक आ जाइएगा। शाम को भी नहीं आए तो चले कोई वकालतनामा ही भेज दें। अरे भाई वकालतनामा भी नहीं है तो चलें, हमने आपको जमानत दी क्योंकि खुशामदीद, वेलकम, इट्स सो नाइस टू सी यू। तो अवाम भी ये कह रही है कि इट इज सो नाइस टू सी यू एंड वेलकम। जिन कवानीन, जो रूल्स आपने तय किया है, वो सब आपकी तरफ देख रहे हैं कि क्या ये हम पे भी लागू हैं, या ये भी कोई अदालत के बजाय जागीरदाराना निज़ाम है जिसमें यह हक सिर्फ कुछ को हासिल है, सबको नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। जवाब जब भी आती है नून लीग, मुल्क में मिलिट्री और स्पेशल कोर्ट्स बनती है, और जब आप चले जाते हैं तो फिर आप कोर्ट की लेट आए शायद आपका कुछ और मौक़िफ़ होता है। आज आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? आया कि डेमोक्रेसी में सिविलियन मुकदमात को जाना चाहिए मिलिट्री कोर्ट्स में? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि ये बड़ी सेंसिटिव चीज़ें हैं, इन पे आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए जो भी कुछ हो। अगर आप जाके किसी जगह पे GHQ पे हमला आवर हो रहे हैं और अगर आप जाके कोर कमांडर के घर को आग लगा रहे हैं, तो जो भी कानून लागू होता है, जिस अदालत के तहत भी कानून लागू होता है, आपके ऊपर वो मुकदमा चलना चाहिए। मेरा मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि कोई भी शख्स जो बलवाई हो उसको स्कॉट फ्री नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आज आपने उनको जाने दिया तो कल इसी तरह के जत्थे लेके जो आपके यहां मलिशियाज हैं, जब वो बंदूकें और डंडे लेकर निकलेंगे तो आपके बच्चों को कौन बचाएगा? आप तो आज निकले हैं ना, आप तो बज़ाहिर अंग्रेजी मीडियम लोग जो नजर आ रहे हैं वो निकले हैं। जब आपने ये कह दिया कि लोगों को हक है कि जाके जला दो, लोगों को हक है कि जाके कब्जा कर लो GHQ के ऊपर, जहां पे आपका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बैठता है, तो मैं आपको ये पूछता हूं कि कल जब ये जत्थे जिनके पास दहशतगर्दी का भी सामान है, जिनके पास
बारूदी सुरंगें भी हैं। जब ये बंदूकें और डंडे लेकर निकलेंगे तो आपके बच्चों को कौन बचाएगा? इस वजह से इस आइन के मुताबिक, इस कानून के मुताबिक, अदालती निज़ाम के मुताबिक, जिस जिस अदालत में जो जो कानून लागू होता है उसके मुताबिक इंसाफ होना चाहिए, मगर रेट्रीब्यूशन होनी चाहिए और इंसाफ होना चाहिए। मलिक साहब, जब बेटे से तनख्वाह न लेने पे नहल किया गया था, उस वक्त हुकूमत किसकी थी? फैसला कौन करवा रहा था? जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, हुकूमत किसकी थी? फैसला कौन करवा रहा था? लेकिन कल जो ख्वाजा आसफ ने कहा है प्रोग्राम में मालिक साहब के, कि नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट ने बाहर भेजा, इस्टेब्लिशमेंट ने अदालतों से उनको रिलीफ दिलाया, क्या कहेंगे? इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है या अदालतें खुद ही की जा रही हैं? देखिए, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं फैसलों के ऊपर। कौन करवा रहा है वो तो तारीख उसको रकम कर देगी और उसे अपने और उसकी आने वाली नस्लों को उसका हिसाब देना होगा। मैं तो आज सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जो फैसले आपके सामने आ रहे हैं, ये क्या फैसले हैं? कौन करवा रहा है तो एक बात है, कौन कर रहा है ये है असल बात। तो मैं तो आज आपसे ये पूछ रहा हूं, ये लिखा पढ़ा जो आपके सामने आ रहा है, ये कौन कर रहा है? ये किसका कलम है? ये कौन कह रहा है कि जो जुर्म नहीं हुआ उसकी भी आपको जमानत है? मुझे भी चाहिए फिर, और आपको भी चाहिए फिर। तो जब सबको ये जमानत हो गई तो इस मुल्क का क्या मिलेगा? ये है मेरा सवाल, ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं। और अगर 190 मिलियन पाउंड के ऊपर आपको जमानत है तो फिर किस चीज पे जमानत नहीं है आपको? मुझे यह बताएं। अगर आग लगाने पे जमानत है, जलाओ घिराव पे जमानत है, करप्शन पे जमानत है, 190 मिलियन पाउंड पे जमानत है, 400 कनाल जमीन लेने पे जमानत है, तो वो तो एक बात बता दें जिस पे जमानत नहीं है। क्योंकि अब तो आपने इस फैसले ने वो भी बात खत्म कर दी, कहा कि कोई भी चीज हो जमानत है। तो अब तो ये यहां पे आपने रूल तय किया इस मुल्क में कि आप कुछ भी करें जमानत है। तो हम तो सिर्फ ये कह रहे फिर हमें भी दें। दुनिया टीवी से साहब ये बताइए कि एनर्जी के रिलेटेड मेरे दो क्वेश्चन है। आप आजकल एनर्जी को निफ्टी कम बना रहे हैं। एक क्वेश्चन तो ये है कि गैस लोड शेडिंग फिर से हो रही है। आपके सेक्रेटरी साहब ने कहा था कि 5 साल बाद गैस अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन आप फिर से कनेक्शन दे रहे हैं, और जो बिजली बिल है उनको भी अगर आप गैस कट करते हैं तो वो इम्पैक्ट आएगा। एक तो ये। दूसरा ये, जब आप लोग आए थे तो उस वक्त पेट्रोल की कीमत कुछ और थी, आज भी मंडियों में भी 110-115 डॉलर फी बैरल था। आजकल 75 और 76 पर चल रहा है और कीमतों में इजाफा है। तो क्या कहेंगे सवाल साहब? तो ठीक कर रहे हैं मामला? तो भाई दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये है कि कीमतों में तो कल कमी आई है, पता नहीं कौन से, आपने कोई और मुल्क का अखबार पढ़ लिया आपने, क्योंकि कल कीमतों में मैं आपके सामने भी हाजिर हो। उन्होंने तो ये नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं, लेकिन नहीं कोई बात नहीं, मैं समझ, आप मेहरबानी आपकी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था। आपने कहा बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन मतलब यही था ये। देखें, बात ये कि तेल की कीमत जो है उसका मैंने पहले भी कई मरतबा आपको बताया, उसका ताल्लुक होता है तेल और हमारे रुपए और डॉलर के दरमियान में क्या उसका रिलेशनशिप है। हम बैनुल अक़वामी मंडियों से, जिस पे हमारा कोई जोर नहीं, डॉलर में तेल खरीदते हैं, और यहाँ जब पेट्रोल पंप पे बेचते हैं तो रुपयों में बेचते हैं, तो हमें बहुत से मिल जाते हैं। वो रुपए लेके फिर हमें डॉलर खरीदना होता है, जिसके ज़रिए हम तेल खरीदते हैं बैनुल अक़वामी मंडियों से। इस वजह से जब तेल की कीमत में कमी आती है तो हम भी कीमत घटा देते हैं, और जब बैनुल अक़वामी सतह पे तेज़ी आती है तो हमें भी बढ़ानी पड़ती है कीमत। हमारी हुकूमत की हत्तुल इम्कान कोशिश ये होती है कि जब कीमत कम हो रही हो तो ज़्यादा कम करें, और जब कीमत बढ़ रही हो तो कम बढ़ाएं। ये हम एक मंत्रा लेके चलते हैं, मगर बैनुल अक़वामी सतह पे जब कीमतें बढ़ती हैं तो हमें भी बढ़ानी पड़ती हैं। दूसरी बात जो है वो ये है कि हमने कोई गैस का कनेक्शन नहीं दिया। मुझे नहीं मालूम आपने कहाँ से ये खबर सुनी है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी तक कोई गैस का कनेक्शन नहीं दिया गया, कोई गैस के कनेक्शन खोलने की स्कीम सामने नहीं आई। तो हो सकता है ये कोई अफवाह वगैरह हो जो आपके सामने आई हो, मगर मैं इसकी तरदीद करता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। तीसरी बात यह है कि हमारे गैस के ज़खायर तो कम हो रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बैनुल अक़वामी सतह पे इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट्स करें,
آپ کے سامنے کتنا شور تھا, سب نے کہا کہ کچھ روس سے تیل ویل نہیں آ سکتا, یہ سب ہوا کی باتیں ہیں. تو بھائی آ گیا نا, شپ چل گیا نا. تو وہ تمام چیزیں جو تھی کہ ہم نے روس سے معاہدہ کرنا ہے تیل لانے کا, ہم نے بات کی ہے, ہم روس گئے, کسی نے بات نہیں کی ہوئی تھی. یہاں پہ روسی سفیر نے بھی کہہ دیا کوئی بات نہیں ہوئی, وہاں پہ روسی وزیر نے بھی کہہ دیا کوئی بات نہیں ہوئی. تو ہم نے 4 مہینے میں کانٹریکٹ کر لیا نا, تیل آ رہا ہے نا, اس کے ذریعے جو قیمت کم ہوگی اس سے عوام کو سہولت ملے گی نا. تو ہم تو اپنا کام کرتے چلے جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہمارے پاس اور بھی منصوبے ہیں, بہت جلد میں آپ کے سامنے, کل ہی انشاءاللہ جو ہمارے بیٹ رپورٹر ہیں کل یا پرسوں میں ان سب کو تکلیف دوں گا کہ وہ تشریف لائیں, اور میں ان کے سامنے نئی ریفائنری کی پالیسی جو اپروو کی ہے وہ رکھوں گا, اور اس کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آنے والے وقت میں, یعنی آنے والے وقت کا مطلب کئی سال نہیں ہے, آنے والے کچھ مہینے میں انشاءاللہ کیسے ہم, جیسے ہم نے روس کی ڈیل کنکلوڈ کی ہے, بالکل اسی طرح انشاءاللہ 10 سے 14 ارب ڈالر کی, 10 سے 14 بلین ڈالر کی نئی ریفائنری کا منصوبہ جو ہے اسے ہم کنکلوڈ کریں گے. اس کے لیے پیکج ہم نے اپروو کروا لیا ہے, جس کی تفاصیل میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا. تو یہ 1 سال جو پچھلا گزرا ہے اس میں روس کا تیل بھی آ گیا, اس میں لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی, مگر جس طرح پہلے غدر مچتا ہے ان سردیوں میں وہ غدر بھی نہیں مچا. ہم نے ایل پی جی بھی جو ہے وہ تقریباً 20,000 سے 30,000 ٹن اضافی ایل پی جی ہر مہینے سردیوں میں منگوائی, تاکہ بلیک نہ ہو ایل پی جی. جو بلیکی ہیں وہ پھر بھی ہاتھ مار جاتے ہیں, لیکن ہماری ہر سطح پہ, چاہے ایل پی جی ہو, چاہے وہ روس کا تیل ہو, چاہے وہ ریفائنری کا پروجیکٹ ہو, چاہے وہ ایک بین الاقوامی منصوبہ ہو جو بہت جلدی ہم آپ کے سامنے لائیں گے, کمپریہنسو انرجی سیکیورٹی کا ایک منصوبہ جو ایک ملک کے ساتھ ہم طے کر رہے ہیں. تو یہ تمام معاملات ہم حل کرتے جا رہے ہیں. پھر بھی مصیبتیں ہیں, اور آپ کے جو شکوے ہیں, گلے ہیں, وہ بالکل ٹھیک ہیں, برحق ہیں, لوگوں کو بہت تکلیف ہے. لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے, چند دن میں آپ کے سامنے آؤں گا, ذرا یہ ماحول جو سیاسی ماحول ہے, یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں, یہ ماحول بہتر ہو تو پھر میں آپ کو پوری 1 سال کی کارروائی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ہم نے کیا کیا کیا. جی ایچ کیو اور کور کمانڈر ہاؤس یا جنا ہاؤس اور باقی جو توڑ پھوڑ ہوئی, اس کی اصل وجہ کیا ہے, اور ساتھ ساتھ عوام نے کیوں یہ قدم اٹھایا؟ تو یہ جو موجودہ حکومت مطلب مختلف جو پرچے درج ہو رہے ہیں, اس سے نفرت مزید نہیں بڑھے گی؟ تو چھوڑ دیتے ہیں, لگانے دیں آگ. آپ کے ہمارے گھر بھی آئیں گے تب بھی لگانے دیں آگ, کیا مسئلہ ہے؟ اگر نفرت بڑھتی ہے تو آپ کے گھر کو یا ہمارے گھر کو آگ لگانے سے نفرت نہیں بڑھے گی. تو اس وقت بھی منہ پھیر لیجیے گا, اس وقت بھی یہی کہیے گا کہ بھائی یہ جو سڑک کے اوپر, اگر سڑک کے اوپر کوئی بلوائی آ جائے تو ریاست کو چاہیے کہ نظریں پھیر لے کہ بھائی اس سے نفرت بڑھ جائے گی. کیا ہے کہ نفرت بڑھ جائے گی؟ آپ لوگوں کے جان و مال کو آگ لگائیں گے, آپ لوگوں کی اور ریاست کی گاڑیاں جلائیں گے, اس سے نفرت پھیل جائے گی. تو نہیں پھیلتے. تو میرے بھائی, کوئی بھی دنیا کا ملک بتا دیں جہاں پہ یہ لاجک استعمال کیا جائے کہ وہ سڑک کے اوپر 150,000 10,000 لوگ لے کر آ گئے ہیں, اس وجہ سے ان کو قتل کرنے دو, ان کو آگ لگانے دو, ان کو بلوا کرنے دو, ان کو لوگوں کے جان و مال سے کھیلنے دو, ان کو ریاستی اداروں پہ حملہ کرنے دو, ان کو پاکستان ٹیلی ویژن پہ قبضہ کرنے دو, ان کو پارلیمان کے اندر گھس کے اس کی دیواریں توڑ کے اس پہ قبضہ کرنے دو, ان کو ریڈیو پاکستان پشاور جلانے دو. میں نے تو ایسا ملک نہیں دیکھا ہے جہاں پہ سوال یہ نہ پوچھا جائے کہ یہ جو قتل و غارت کر رہا ہے یہ کون ہے, یہ نہ پوچھا جائے کہ یہ فسادی کون ہے, اور یہ پوچھا جائے کہ اس کو کیوں پکڑ رہے ہو, اس سے نفرت بڑھ جائے گی. مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی. رحیم صاحب نیوز 1 سے. سر جی یہ بتائیے گا, بائک والے طبقے کو آپ نے جو ایک نعرہ لگایا تھا وہ کافی عرصے سے آپ کا ویٹ کر رہا ہے, تو اس کی پالیسی پر آئی ایم ایف کے بھی کان کھڑے ہوئے تھے, لیکن آپ اچانک سے بیک فوٹ پہ چلے گئے, کیا وجہ ہے اس کی؟ ہاں یہ سوال سر یہ بتا دیں کہ جو روس سے تیل آ رہا ہے اس کی قیمت آج تک آپ نے ڈسکلوز وہ نہیں کر سکتے. میں بتا دیتا ہوں, دونوں سوالوں کا جواب دے دیتا ہوں. تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ اعتراض باقاعدہ طور پہ اٹھایا گیا اسکیم کے لیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی اسکیم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر غریب آدمی کو امیر آدمی سے جو 2 کروڑ یا 10 کروڑ کی, کیونکہ ہمارے ملک میں منیمم گاڑی چل رہی ہے 30-40 لاکھ کی, زیادہ تر لوگ خرید رہے ہیں 1-1.25 کروڑ والی, اور بے شمار لوگ ہیں جو گھوم رہے ہیں 5-7-8 کروڑ کی گاڑی میں.
تو جس کے پاس 5-7 کروڑ یا 1 کروڑ کی بھی گاڑی ہے، اگر وہ 150 روپے زیادہ پیٹرول کے دے دے اور غریب کے 150 روپے کم کر دیے جائیں جو موٹر سائیکل پہ خوار ہو رہا ہے گرمی میں، تو کیا حرج ہے؟ مجھے تو یہ بات سمجھ آتی ہے۔ میرا یہ خیال تھا کہ یہ تمام بین الاقوامی اداروں کو بھی بات سمجھ آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے گیس کے 2 ٹیرف بنائے تھے اور اس کو بڑا ویلکم کیا گیا تھا۔ ہم نے امیر سے زیادہ پیسے لیے، غریب سے کم پیسے لیے اور اس کو ویلکم کیا گیا۔ تو ہمیں یہ اعتماد تھا کہ اس اسکیم کو بھی ویلکم کیا جائے گا۔ لیکن جب انہوں نے ایک باقاعدہ کانورسیشنز میں اور جو باہمی مذاکرات تھے ان میں اعتراض اٹھایا، تو ہم نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہم پورا اپنا پیکج اپنی اسکیم کے لیے کمپرومائز کر دیں، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک ہم ہر ایک کی تسلی نہیں کروا لیتے، یعنی تمام بین الاقوامی، چاہے وہ ورلڈ بینک ہو، چاہے IMF ہو، چاہے ہمارے اپنے صحافی ہوں جنہوں نے بے شمار سوالات اٹھائے تھے، جب تک سب کی تسلی نہیں ہو جاتی تب تک اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیا جائے۔ تو اس وجہ سے وقتی طور پہ اس کی امپلیمنٹیشن کو نہ صرف ڈیلے کیا گیا ہے بلکہ ان تمام اداروں کو میں آج بھی آپ کے سامنے دعوت دیتا ہوں، اور ویسے بھی ہم باقاعدہ آرگنائزیشنلی دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آئیں اور اس اسکیم کو سمجھیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ جھول ہے تو بتائیں ہمیں، ہم اس کو بہتر کریں۔ مگر غریب کو سہولت دینی اور امیر سے تھوڑے پیسے لے لینا پرنسپل غلط نہیں ہے۔ اسکیم کو بہتر کرنے کا طریقہ آپ کے پاس ہو تو ہم آپ سے بھی سیکھنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر وہ کچھ اچھا طریقہ بتائیں تو وہ بھی سر آنکھ نہیں، ہاں وہ میں نے آپ کو بتایا، وہ ہم نہیں بتا سکتے۔ میں نے بین الاقوامی سطح پہ جا کے ابھی امریکہ کے اندر بھی 6 مختلف جو ان کی رائٹرز اور وال اسٹریٹ جرنل اور BBC اور ان تمام لوگوں کو میں نے انٹرویو دیا، اور انہوں نے یہ سوال پوچھا اور میں نے بولا کہ نہیں، ہم کنٹریکچولی وہ قیمت آپ کو نہیں بتا سکتے، ویسے بتا دیں ہمیں سہولت ملے گی۔ کتنا ہے؟ جی وہ سگنیفیکنٹ میرے 2 پولیٹیکل سوال ہیں کہ انرجی پہ تو ہوگی۔ جی آپ نے جو بات کی ابھی جو 9 مئی کا واقعہ ہے، اس میں آپ نے نہیں دیکھا کہ ریاست، آپ نے دیکھا ہے بلکہ ہم نے بھی دیکھا، ریاست مکمل طور پر خاموش ہے، ریاست نے کہیں پہ ریئیکٹ کیا ہی نہیں ہے۔ اور اب دہشت گردی کے جو مقدمات بنائے جا رہے ہیں جو سویلین لوگ ہیں، ان پہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جمہوری جو سٹانس ہے اس وقت PDM کی جماعت ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے؟ دوسرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جس وقت اس جماعت کو پروان چڑھایا جا رہا تھا، پاکستان تحریک انصاف کو باقاعدہ طور پہ سوشل میڈیا پہ پلاننگ کی گئی، اور اس میں جنرل پاشا کے بعد جنرل فیض حمید اور سٹنگ اس وقت جو آرمی چیف تھے انہوں نے ان کو پروموٹ کیا، تو روٹ کاز جو ان کی طرف بھی نہیں جانا، ان کے خلاف بھی کارروائی نہیں کی۔ دیکھیے، میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ دہشت گردی کے لیے اس ملک میں ہماری زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے۔ آپ کو حق ہے، آپ جس کو مرضی سیاسی طور پہ ووٹ کریں، جس کو مرضی سپورٹ کریں، آپ کو بھی سب کو حق ہے، عوام کو بھی حق ہے، یہ حق ان سے کوئی نہیں لے سکتا۔ لیکن سڑک پہ آپ نکل آئیں اور آپ لوگوں کے بچے مار دیں یا لوگوں کی املاک جلا دیں، دہشت گردی کریں، اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو بھی قانون جس عدالت کے ذریعے آئین اور قانون کے مطابق جو قانون ہے اس کے مطابق لوگوں کا ٹرائل ہونا چاہیے، انہیں سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ جو ہوا ہے یہ ہوگا، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ ریاست کو تیار ہونا چاہیے تھا، کسی بھی چیز کے لیے ریاست کو ہر وقت تیار ہونا چاہیے تھا۔ تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیاری میں کمی تھی تو مجھے بھی دکھی کہ تھوڑی تیاری میں کمی تھی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن کیا یہ ہمارے گمان میں تھا کہ یوں نکل کے اس طرح آگے لگائی جائیں گی؟ اس وجہ سے کہ ایک بندہ جس نے کرپشن کی ہے اس کو گرفتار کیا گیا، یعنی کسی نے کسی کی گاڑی میں 20-25 کلو ہیروئن ڈال کے تو گرفتار نہیں کیا۔ یہ تو ہمارے پاس کابینہ میں کاغذ پڑا ہوا ہے جس کو کلاسیفائی کیا گیا تھا، کلاسیفائی کرنے کے بعد سیل کیا گیا تھا۔ اس میں کیا لکھا تھا؟ اس میں لکھا تھا کہ جو معاہدہ انگلستان میں طے ہوگا ملک ریاض صاحب کے ساتھ وہ رہتی دنیا تک عوام کے سامنے نہیں لایا جا سکے گا۔ حکومت پاکستان نے وہاں پہ جا کے سائن کیے کہ اس کی جو کانفیڈنشیلٹی ہے وہ ریاست اپنا حق اس انفارمیشن کو لے کے عوام کے سامنے رکھنے کا حق ہمیشہ کے لیے ختم کرتی ہے۔ یہ فیصلہ کروا کے اس کو کلاسیفائی کر کے سیل کر کے بند کر دیا گیا تھا، اور اجازت دی گئی تھی مرزا شہزاد اکبر صاحب کو کہ وہ لندن تشریف لے کر جائیں اور وہ ٹرائی پارٹائٹ اگریمنٹ
یعنی وہ اگریمنٹ جس کے تحت پھر یہ پیسے ریاست کے بجائے ملک ریاض صاحب کے اکاؤنٹ میں گئے، ان کو یہ طاقت دی گئی کہ وہ حکومت اور وزیر اعظم کے بہاف پہ جا کے سائن کر کے آئیں. تو بھائی یہ کیا ہے؟ اگر اس طرح کے کیس میں کسی کو پکڑا جائے تو گمان میں تو نہیں آتا کہ آپ اس کا مطلب ہے سڑکوں پہ نکل کے آگ لگا دیں گے. کاہے کو آگ لگائیں؟ کس بات پہ؟ آپ چاہتے ہیں، عوام یہ چاہتی ہے کہ اس کا پیسہ جو ہے ملک ریاض صاحب کو دے دیا جائے، بحریہ ٹاؤن کو دے دیا جائے. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. تو یہ یہاں تک آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارے گمان میں یہ نہیں آیا کہ اس طرح کے کیس کے اندر اگر کسی کو پکڑا جائے تو اس طرح کے جتھے سڑکوں پہ نکال کے آگ لگائی جائے گی. ایک منٹ بیٹے، ایک منٹ. رازق بھٹی صاحب، سینئر جرنلسٹ کشمیر ایکسپریس، سینئر موسٹ. صاحب چھوٹا سا سوال سر، کمنٹس نہ کیا کریں سر، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن موسٹلی سر یہ ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں، نہ ہمیں کوشچن کرنے دیتے ہیں، اور کوشچن کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ اب جتنی دیر کوئی بات ہم نہیں، مجھے پچھلے 14 سال ہو گئے، میں نے کبھی کسی کو تعارف نہیں آپ سر. لیٹ می کمپلیٹ ناؤ سر. الحمدللہ میرے لیے وہ قابل احترام ہے، لیکن یہاں پورے اسٹاف سے، پورے عمل سے پوچھ لیجئے کہ ان کے الفاظ ہمارے لیے کیا ہو. چلیے ابھی تو آپ بتائیے سوال کیا آپ کے سامنے سر کیا تھا؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ سینئر جرنلسٹ ہے. چلیے آپ بتائیے، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. میرے سینئر میں ہم کا احترام کرتا ہوں، لیکن ہمیں اس طرح نہ. نہیں چلیے آپ بتائیے آپ کا کیا سوال ہے. حکم سر چھوٹا سا سوال کہ گرمی کے موسم میں بھی غریب عوام بھاری بھرکم